للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج ہم نے اللہ کی کلام سے دوسرے سپارے کے 3 پاؤ اور تیسرے پارے کا نصف سنا۔ سورۃ بقرہ ختم ہوئی تو سورۃ آل عمران کا کچھ تھوڑا سا حصہ سنا۔ کل یہ بات آئی تھی کہ جب سید الکونین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو 16 یا 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر حکم آیا بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا۔ تو اس پر یہود و نصارہ نے کہا کہ نیکی تو یہ تھی کہ جس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اسی طرح منہ کر کے پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کمال نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف۔ نیکی کا کمال چند باتیں۔ نمبر 1 ایمانیات کا تکمیل، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان۔ دوسرا اپنے مال کو مصارف خیر میں خرچ کرنا۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي السائلين وفي الرقاب۔ تیسری چیز فرمائی فرض نماز کا پڑھنا اور زکوٰۃ کا دینا۔ چوتھی چیز فرمائی والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو کسی سے وعدہ کرے نجی یا اجتماعی اس عہد و پیمان کو پورا کر۔ اور 5ویں چیز فرمائی والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، صبر کرنا۔ برداشت کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنا، تنگ دستی میں، بیماری میں، لڑائی میں۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں سچے لوگ اور یہ ہیں تقوی والے۔ سارے قرآن کریم میں کہیں اتنی تقوی کی تفصیل نہیں آئی جتنا یہ دوسرے پاؤ کے شروع میں آئی۔ تقوی معاملات کی بھی صحت ہو، مشکلات میں بھی جمنا ہو، عبادات بھی، اللہ کے نام پر مال خرچ کرنا بھی، ایمانیات میں بھی مضبوط ہو۔ فرمایا ہے یہ کمال تقوی ہے۔ آگے حق تعالی شانہ نے فرمایا تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر دے دانستہ، عورت نے قتل کیا ہے تو بدلے میں عورت قتل کی جائے گی، مرد نہیں۔ غریب نے قتل کیا ہے یہی غریب قتل ہوگا، مزدور نے کیا ہے یہی مزدور قتل ہوگا، غلام نے قتل کیا ہے یہی غلام قتل ہوگا۔ جو قاتل ہوگا وہی قصاص میں مارا جائے گا۔ ہاں مقتول کے ولی وارث معاف کر دے تو اور بات، یا قتل کیا ہے ورثہ میں بعد نے معاف کر دیا، بعد نے نہیں کیا تو اب قصاص نہیں آئے گا، اب دیت دینی پڑے گی۔ دیت خون بہا ہے کامل 100 اونٹ
1000 دینار 4.5 ماشے سونے کا دینار، یا 10,000 دراہم 1 درہم 3.5 ماشے چاندی، چاندی کے اعتبار سے 36 کلو چاندی 36 تولے 8 ماشے چاندی بنتی ہے۔ یہ دیت ہے، خون بہا ہے ایک آدمی کا، تقریباً اگر 1000 روپے تولہ چاندی لگائی جائے تو 29-30 لاکھ روپیہ یہ بنے گا۔ اور میں قصاص میں حیات ہے، جب ایک آدمی کو قتل کیا اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بچ جائیں گی۔ اللہ نے تعزیرات میں حدود میں یہ اللہ نے نور رکھا ہے، یہ برکت رکھی ہے، ہیبت رکھی ہے، گناہوں کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ آئے روز جانوروں کی طرح قتل ہو رہے ہیں، سزائیں مل رہی ہیں، لیکن جو اللہ نے سزائیں بتائی وہ نہیں دیتے، ان میں ہے اصل عبرت۔ انشاءاللہ 8واں پارہ آئے گا، اس میں چور کی سزا، ڈاکو کی سزا آئے گی، پھر وہاں پر 7ویں 8ویں سپارے میں اس کو ذکر کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے وصیت کے بارے میں فرمایا، وصیت پہلے والدین کے لیے بھی کر سکتے تھے، قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی، بعد میں میراث کے احکامات آ گئے۔ وصیت اس کے لیے کی جائے گی جو وراثت میں حقدار ہے، جو وراثت میں حقدار ہے تو اپنی وراثت دے دے گا۔ غیر وارث کے لیے وصیت ہوتی ہے، وہ بھی تہائی مال میں، چوتھائی مال میں، 5واں حصہ مال میں وصیت ہے۔ فرمایا موسی وصیت کرنے والے نے جیسے وصیت کی ہے ویسے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو چھپانا یا کسی کی طرفداری کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ اپنی جگہ پر پھر ان کے احکامات کی تفصیل ہے۔ آگے روزے کے بارے میں آیا کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے ہیں، پہلے امتوں پر بھی تھے۔ روزے کی غرض و غایت ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچے۔ مریض آدمی جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا، یا مسافر لمبے سفر پر نہیں رکھ سکتا، وعدۃ من ایام اخر، پھر جب اللہ گھر میں موقع دے آ کر دوبارہ ان کی قضا کرے۔ اسی طرح مجبور ہے خاتون، اسے مینسز ہے، ماہواری ہے، روزے نہیں رکھ سکتی تو بعد میں اس کی قضا کرے۔ شروع اسلام میں یہ تھا کہ جو روزہ رکھے روزہ رکھ لے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے دے، 2 کلو 2.25 کلو گندم۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، من شہدکم الشہر فلیصم، یا رمضان کا مہینہ پائے اسے روزے رکھنے پڑیں گے، الا یہ کہ شیخ فانی ہے، یعنی ایسا بوڑھا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ فدیہ دے گا، اس کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ باقی صحت مند جو ہے اس کے لیے روزے کا حکم ہے۔ شروع اسلام میں مغرب کے ٹائم جو کھا پی لیا پھر سوئے تو روزہ شروع ہو گیا۔ ایک صحابی تھے سرما سواد کے ساتھ، سرما بن ابی انس، غریب آدمی تھے، مزدوری کرتے تھے، مزدوری کر کے آئے، تھکے ہوئے تھے شدید، گھر میں کچھ تھا نہیں، افطاری کے ٹائم میں بیوی کہیں لینے گئی، ان کی نیند آنکھ لگ گئی، وہ آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گئی، ادھر کچھ کھایا بھی نہیں، اگلے دن بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رات کے ٹائم اپنی بیویوں کے پاس گئے تو وہ بیویوں کے ساتھ مباشرت ہو گئی، پھر پچھتائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے لیے یہ اللہ پاک اجازت دے رہے ہیں اس بات کی کہ
تم رات کے ٹائم اپنے گھر والوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو اور کھا پی سکتے ہو جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے، حتی یتبین خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح کا دھاگا نظر آئے گا، صبح صادق جس کو کہتے ہیں، اس وقت تک تمہاری اجازت ہے کھانے پینے کی۔ رب العالمین نے پھر اللہ نے اس کی اجازت دے دی۔ جب مغرب سے روزہ شروع ہو جاتا تھا اللہ نے تخفیف کر لی کہ اس کا نبھانا تمہارے لیے بڑا مشکل ہے، اللہ نے تخفیف کر دی۔ درمیان میں بات آئی، بات پوچھنے لگے کہ اللہ کو اونچا کر کے پکارنا چاہیے یا آہستہ، اور میں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ انی قریب، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس لیے مخفی دعا کا مانگنا علانیہ دعا سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ آگے چل کے اللہ نے جہاد کے احکامات بیان کیے، حج کے احکامات بیان کیے۔ ظاہر میں یہ جہاد فرمایا تمہیں بڑا کروا لگتا ہے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ سانپ کو مارنا، بچھو کو مارنا، موذی چیزوں کو مارنا، یہ اور انسانوں کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ مسلمان لڑتے ہیں، فرمایا تمہیں حیا نہیں آتا، تم بیت اللہ سے روکتے ہو، تو ہم نے انہیں بیت اللہ سے نکال دیا، مسجد حرام سے تم نے نکال دیا۔ اللہ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہوتے تھے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، 3 کٹے ہیں اور 1 مہینہ آج، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے یہ ہیں اور 1 رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں شروع میں لڑائی جائز رہی تھی، اللہ نے فرمایا اگر کافر لڑے تو پھر تمہیں لڑنے کی ان مہینوں میں بھی اجازت ہے۔ یہ اشہر حرم ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جان و مال خرچ نہ کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آگے حج کے احکامات ہیں، یہ چاند کا بڑھنا ہے، گھٹنا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ رمضان کا تعلق، حج کا تعلق رکھا ہے۔ حج میں اکیلا حج کرے حج مفرد ہے، عمرہ اور حج اکٹھا کرے حج قران ہے، عمرہ کر کے پھر حلال ہو جائے پھر دوبارہ حج کا احرام باندھے، یہ حج تمتع ہے۔ جو حج قران کرتے ہیں یا حج تمتع کرتے ہیں انہیں قربانی دینا ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں جو قربانی نہیں دے سکتے 10 روزے رکھے، 3 ہوئی مکہ پاک میں اور 7 جب گھر میں آئے تو اس وقت میں یہ روزے رکھے۔ احرام باندھا ہوا ہے، بال ہیں، جوئیں ہیں، تنگ کر رہی ہیں۔ کعب بن عجرہ ایک صحابی تھے، وہ جو آگ جلا رہے تھے جوئیں گر رہی تھیں، اللہ کے نبی نے کہا جوئیں تنگ کر رہی کہ ہاں، ادھر احرام بھی باندھا ہے، فرمائے سر مڑا دو، 3 کاموں میں ایک کام کر دو، یا قربانی کر دو اس کے بدلے میں، یا 3 دن کے روزے رکھو، یا یہ فرمایا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا انہیں گندم پہنچا دو، غلہ پہنچا دو۔ فرمایا ایسے اگر تکلیف ہوگی حالت احرام میں تو یہی ہے، لیکن وہ سر مڑانا، فرمایا اگر قربانی بھیجنی ہے تو یہ قربانی وہاں بیت اللہ کی حدود ہی کے اندر ذبح کی جائے گی، بیت اللہ کی حدود میں۔ جو حج کی قربانی ہوتی ہے اسی حدود میں کرتے ہیں، ایک جرمانے کی قربانی ہوتی ہے جنایت کی، جس کو دم کہتے ہیں، یہ بھی حدود حرم میں دی جاتی ہے، لیکن یہ فقراء اور مساکین اسے استعمال کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو چودھری مزاج کے لوگ تھے عرب قریش، وہ مزدلفہ سے واپس آ جاتے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افیضوا من حیث افاض الناس،
جہاں سے لوگ آ رہے ہیں تم بھی جاؤ عرفات، عرفات جا کر حج کی اصل جگہ عرفات ہے وہاں جاؤ، وہاں سے آؤ مشعر حرام میں، مزدلفہ میں، اس پہاڑ کو مشعر حرام کہتے ہیں، وہاں اللہ کو بہت یاد کرو۔ مینا کے اندر بھی اللہ کو بہت یاد کرنا، فضول قصے کہانیوں میں نہ لگے رہنا، جاہلیت کی باتوں میں نہ لگے رہنا۔ وہاں 2 دن بھی ٹھہر سکتے ہو، 11 اور 12۔ آ جاؤ واپس، اگر 12 کی شام وہاں ہو گئی مینا میں، پھر رات کو وہیں رہنا پڑے گا، پھر 13 کے دن کنکری مار کر آؤ۔ فرمایا جو 12 کو آ جائے کنکری مار کر وہ بھی ٹھیک ہے، جو وہاں رہ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں کی اجازت ہے۔ کوئی غریب آدمی ہے حج کے موقع پر معمولی سی تجارت کر لے، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اپنی ضروریات کے لیے بھیک مانگنے سے بہتر ہے معمولی تجارت کر لے تاکہ اس کا روزگار ہو جائے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی۔ حج میں بعض لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، فرمایا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور جو کہتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ حسنہ فرمایا نیک بیوی، حلال کی روزی، عبادت کی توفیق، اور اسی طرح نیک صحبت، نیکی کی توفیق، نیک شہرت، یہ بھی اللہ عطا کر، اور مرنے کے بعد یا اللہ اپنی رضا بھی دینا، جنت بھی دینا، اپنا دیدار بھی عطا کرنا، صالحین کی صحبت بھی عطا کرنا، یہ سارے حج کے احکامات اللہ نے بیان کیے۔ آگے آ رہے ہیں کہ حالت حیض میں اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤ، کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، زیادہ 10 دن ہے، اور جب یہ خاص حالت ہو اس موقع پر فرمایا اپنی گھر والی کے پاس نہ جاؤ، یہ گندگی ہے اور یہ گناہ ہے، اس موقع پر غلطی ہے تو پھر اس پر توبہ کرے، یہ احکامات بتائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی عورت کو طلاق مل گئی ہے تو آگے نکاح نہ کرے، 3 حیض انتظار کرے، 3 حیض کے بعد پھر نکاح کرے تاکہ پیٹ کا مسئلہ صاف ہو جائے، اور اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے، پہلے نکاح نہ کرے۔ اس کی عدت ہے 3 حیض، جس کو حیض نہ آئے پھر اس کے لیے ہے 3 مہینے، ورنہ 3 حیض اس کے لیے ہے عدت گزارے۔ خاوند فوت ہو گیا ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں، اگر پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو پھر عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اگر پیٹ میں بچہ ہے تو پھر عدت ہے بذائے حمل، جب بچہ پیدا ہو جائے عدت پوری ہو گئی، چاہے خاوند کے مرنے کے دوسرے دن بھی بچہ پیدا ہو جائے۔ یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ طلاق دینا اچھا نہیں ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، لیکن اگر کہیں نظام نہ چلے تو وہاں خودکشیاں نہ کرتے پھریں، پھر وہاں طلاق ہے، طلاق کی صورت ہے 1 طلاق دے دو، پھر اس کے بعد جو ہے آدمی سوچ بچار کر لے، یا یہ ہے ہر مہینے میں 1 طلاق دے دو، یا 2 طلاقیں دی ہیں یا 1 طلاق دی ہے، پھر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرنے کا موقع ہے، کہ طلاق رجعی ہوتی ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری دفعہ طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا بَعْدَهُ، پھر جب تک اور اس کی عدت گزرے گی، پھر پرائے مرد سے شادی کرے گی، وہ اپنی خوشی سے طلاق دے اور وہ عدت گزارے پھر آ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ ایک خاتون آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کے خاوند نے طلاق دے دی، بخاری شریف میں ہے، پھر وہ دوسرے خاوند کے پاس آئی، اللہ کے نبی کو کپڑا دکھانے لگی کہ وجد تو مثل ہذا الہدبہ، یہ کپڑا جیسے ہے میں نے اپنے خاوند کو ایسے ہی پایا، یعنی نامرد پایا۔ آپ نے فرمایا وہ تیرے لیے ہے،
پہلا خاوند حلال نہیں حتیٰ تذوقی اسیلتہ ویذوق اسیلتک، وہ تیری شہد چکھے وہ اس کی شہد چکھے، یعنی جب تک اگلا خاوند جماع نہیں کرے گا پھر طلاق دے، پھر پہلے کے لیے حلال ہوگی ورنہ نہیں۔ آج کل تماشا مچا ہوا ہے، جب بھی عربی نویس بیٹھتے ہیں انہوں نے بھی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے تین طلاق دیں گے، حالانکہ طلاق کا ہے سوچ سمجھ کر رہے، ایک طلاق دے بس، دوسری مجبوری ہے تو پھر دوسرے مہینے میں دوسری دے، پھر تیسرے میں جا کر تیسری دے، سوچ سمجھ کر، تاکہ آدمی کو سمجھنے کا موقع دے۔ 303 کی گولی چلا دیتے ہیں، پھر کہتے جی غصے میں طلاق دی، اور پیار میں طلاق دیتے، پھر کہتے جی حمل ہے کہ حمل میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ کئی جگہ حدیث کی کتابوں میں آئے، امام بخاری نے فرمایا ہے 3 طلاقیں 3 ہیں، امام جو ہے اربع کہتے ہیں 3 طلاقیں 3 ہیں، دنیا بھر کے سارے بڑے جو فقہاء ہیں سب کہتے ہیں 3 طلاقیں 3 ہیں۔ ایک شرذمہ قلیلہ ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، وہ بات کو سمجھتی نہیں ہے کیا حقیقت ہے، اسے 3 ایک بنا دیتے ہیں، لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، خدا کے حرام کو حلال بنا رہے ہیں، حرامہ کر رہے ہیں حرامہ۔ قرآن میں تو اللہ نے حلالہ بیان کیا ہے، یا حرامہ بیان کرتے ہیں، اس لیے تحقیق کریں، ہمیشہ کا مسئلہ ہے 3 طلاقیں دے کر پھر بیوی کو رکھنا یہ حرام ہے، حرام۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے حلال نہیں، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، جب تک اور مرد سے نکاح نہیں کرے گی وہ خوشی سے طلاق دے، عدت گزرے پھر پہلے کے لیے حلال ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حلت حرمت کے کچھ احکامات بیان کیے۔ آگے رب تعالیٰ شانہ نے فرمایا ایک قوم تھی اور طاعون کی یا کوئی بیماری آئی، بھاگ گئے یہاں سے نکلو نکلو نکلو، یہ بیماری آ گئی، چلے گئے 10,000 کے قریب تھے، ایک جگہ گئے، اللہ نے کہا بھاگو کا کہاں، بھاگ کے دکھاؤ تو صحیح، جہاں وہ گئے وہی اللہ کی طرف سے موت آ گئی، 10,000 کے 10,000 مر گئے۔ فرمایا لو بھاگ رہے ہو تو یہاں طاعون آ رہا ہے وہاں نہیں آئے گا طاعون، 10,000 کے 10,000 مر گئے۔ اللہ کے نبی آئے حزقیل علیہ السلام، اب انہوں نے دیکھا یہاں تھا ڈال دیا، 10,000 کو کون دفن کرے، انہیں دعا مانگی ہے پروردگار تو انہیں سب کو زندہ کر دے، روحیں ان میں ڈال دے، تیرے لے کیا مشکل۔ انہی کے سامنے سارے زندہ ہوئے، 10,000 میں اللہ نے روحیں ڈال کے دنیا میں زندہ کر دیا، اور یہ بتا دیا ہم ایسے ہی زندہ کریں گے۔ اللہ پاک بڑی قدرت والے۔ آگے رب العالمین نے واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، انہوں نے حضرت طالوت مقرر کیا۔ قوم نے کہا یہ دباغ ہے، رنگریز ہے، سکا ہے، ماشکی ہے، رائی ہے، بکرے چرانے والا ہے، کے پاس مال نہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے اسے چن لیا، علم الہی میں، جسامت میں، اللہ نے اسے ڈیل ڈول میں تم سب پر امتیازیت فوقیت دی ہے، امتیازی فوقیت انہوں نے دی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا اللہ نے چنا یا نہیں۔ وہ پہلے تابوت تھا جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، ہارون علیہ السلام کی پگڑی ہے، جوتیاں ہیں۔ بنی اسرائیل لڑائی میں تابوت کو، صندوق کو آگے رکھ، دشمن اپنے علاقوں میں لے گئے، اللہ کی شان 5 شہروں میں جہاں لے جاتے وہاں بیماریاں پھیلتی۔ انہوں نے کہا کہ طالوت اگر اللہ کا نبی ہے تو نشانی فرمایا وہ جو تابوت گیا ہوا ہے واپس آ جائے۔ اللہ کی شان فرشتے 2 بیلوں کے ساتھ تابوت کو لے آئے، اور وہ تابوت جو تھا صبح حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ گئے، نشانی مل گئی، کہنے لگا مان لیا کہ واقعی یہ ہمارے بادشاہ۔ حضرت طالوت نے پوچھا لڑائی کے لیے تیار ہو کہ ہاں جہاد کرو گے؟
وہ بیت المقدس میں خطاب کیا، 80 ہزار اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ ہم تیار ہیں۔ فرمایا اللہ تمہارا لے گا امتحان، سچے مومن کون ہیں، پکے کون ہیں۔ جوش میں تو سارے کہہ دیں گے، لیکن کھڑے کھوٹے کو اللہ پہچانے گا۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فإنہ لیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا غرفۃ بیدہ فشربوہ الا منہ۔ انہوں نے کہے بھائی یہ پانی نہیں پینا تم نے، یہ دریائے اردن ہے، پانی نہیں پینا، گرمی بڑی کڑاکے کی، پانی بڑا ٹھنڈا، کہنے لگے لو کرنا جہاد ہے، پانی نہیں پینا۔ اس میں ہوتے لگا لگا کے پانی پیا۔ جب پانی پیا تو 313 نے نہیں پیا، یا آدھا چلو جتنی اجازت ہوئی۔ اللہ کی شان ان کی پیاس بجھ گئی، اور جنہوں نے خوب پیا ڈبکیاں لگا لگا تھا ان کی پیاس بڑھ گئی۔ آگے جو دشمن تھا کافر بادشاہ، اس کا نام تھا جالوت، بڑی دھمکار تھا، سارا لوہے میں تھا، لاکھ سے زیادہ اس کی فوج تھی۔ اب یہ لڑنے والے 313، تو باقیوں نے کہا ہم تو جالوت سے نہیں لڑ سکتے۔ کافر بادشاہ کا نام جالوت، مسلمانوں کے بادشاہ کا نام طالوت۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی نبوت سے سرفراز نہیں ہے، حضرت طالوت نے انہیں آگے کیا، اور انہوں نے اپنی فلاخن کے ساتھ، لمبا واقعہ ہے میں سمیٹ رہا ہوں، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، فلاخن اور گلیل میں رکھ کر مارا پتھر، تو ان کے پیشانی میں لگا پار، دوسرا مارا پار، تیسرا مارا پار، پر اڑتے ادھر جا کر اس کی گردن کاٹی۔ اللہ نے مسلمانوں کو دے دی فتح، طالوت اور اس کی فوج کو مل گئی فتح، جالوت شکست تھا، مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ شان ہونے بعد میں طالوت کی جو بیٹی تھی، حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح داؤد سے کر دیا، اپنا خلیفہ بھی بنا دیا، بعد میں یہی بادشاہ بھی بنے، اور اللہ نے نبوت بھی دے دی حضرت داؤد۔ یہ وہ عظیم پہلے نبی ہیں جسے اللہ نے رسالت بھی دی، نبوت بھی دی، بادشاہت بھی، رب العالمین نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ہی حق کو ہم باطل کے بھیجے پر مار کر ایسے ہی صاف کیا کرتے۔ آگے تیسرا سپارہ شروع میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی سارے حق ہیں، رسول سارے حق ہیں، لیکن بازو کو بازو پر فضیلت دی۔ سب سے سارے نبی ہیں، 313 رسول ہیں، پھر ان میں 5 کو فوقیت دی، ان 5 میں اللہ نے ابراہیم اور پھر رسول پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ اللہ نے فوقیت دی۔ آگے فرمایا وہ دن آ رہا ہے جہاں دوستی بے شرع کام نہیں آئے گی، اس سے پہلے پہلے اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ پھر آیت الکرسی آ گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت ہے، کہ یہ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت ہے، آیت الکرسی۔ بڑے معنی بیان کیے گئے، سمندر کے سمندر اس کے معنی ہیں، بس 3 فضیلتیں اس کی یاد رکھنا۔ جو گھر میں پڑھے گا جنات نکل جائیں گے، جو فرض نماز کے بعد پڑھے گا اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور فرمائے جو فرض نماز کے بعد اہتمام کرے گا موت کی دیر ہے یہ بھی جنت اس کو پیش کر دی جائے، اس لیے آیت الکرسی ہے، ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ، اور اس کی تشریح بڑی آگے لمبا قصہ۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، ظالم نمرود کو جا کر دعوت دی، کہا اللہ وہ ہیں جو محیی اور ممیت ہے، کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ اندھا تھا، پاگل تھا، مارنے اور جلانے کے معنی نہیں سمجھتا تھا، روح ڈالنا روح نکالنا یہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کھوپر دماغ کا سمجھے گا تو بڑی اور دلیل لائے، فرمایا میرا رب مشرق سے سورج لڑاتا ہے تو مغرب سے نہ۔ اب یہ سمجھ گیا کہ اگر میں اسے کہوں کہ ادھر سے میں نکال رہا ہوں جھوٹ بول کے
اور ادھر سے تیرا رب نکالے تو یہ سورج ادھر سے نکل آئے گا، ساری قوم میرے ہاتھ سے چلے گئے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بس ہوا نکل گئی، کوئی جواب نہ دے سکا، حیران اور ششدر رہ گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ آگے فرمایا ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا، بعض کہتے ہیں عزیر علیہ السلام تھے، بعض کہتے ہیں کوئی اور تھا، ایک بستی گری پڑی تھی، بیت المقدس کی تھی یا اور بستی، ساتھ نیچے دیواریں کھڑی ہیں۔ اے اللہ یہ تو پتا ہے آپ زندہ کریں گے، کیسا؟ نہ اس سے پہلے وَيَقَابِيَةُ الْعُوشِيَةُ اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، مرنے کے بعد اللہ اس کو زندہ کیسے کرے گا، زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا آپ دکھا دیتے ہیں تجھے۔ ان کے پاس اس وقت روٹی تھی اور انجیر وغیرہ تازہ شیرہ تھا، روٹی تازی تھی، یہ سوار اور گدھے پر تھے، یوں ٹھیک لگائی، نیند آ گئی، نیند میں اللہ نے روح قبض کر فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال اللہ نے موت دے دی۔ 100 سال کے بعد اٹھے، دیکھا لم يتسنتہ، کھانا پینا بالکل ٹھیک ٹھاک، روٹی گرم پڑی ہے، شیرہ ٹھیک ہے۔ 100 سال کے بعد ہڈیاں دیکھا گدھے کو، وہ تو ہڈیاں ہو چکا ہے، ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ انظر العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب دیکھنا ہم گدھے کو تیرے سامنے زندہ کرتے، ذرات آ رہے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے ریڑھ کی ہڈی کو، کان والے کان کو، جگر والے جگر کو، کلیجے والے کلیجے کو، دم والے دم کو سامنے لگ رہے ہیں۔ سیدھا گدھا بن گیا اور اس کے بعد کان پھڑکانے لگا، فرشتے نے ماری پھونک اس کے نتنوں میں، بھیجنے لگ گیا، روح ڈال دی۔ فرمایا ایسے ہی اللہ اپنی کمال قدرت کے ساتھ زندہ کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے یقین تو ہے کہ آپ زندہ کریں گے، لیکن اطمینان کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو جائے، وہ مجھے دکھا دے کیسے آپ زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، کوا لے لیا، مرغ لے لیا، سرخاب لے لیا، پھر اور لے لیا، انہیں ہیلک کرو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، جب یہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے اب انہیں ذبح کرو، سر رکھ لو اپنے پاس۔ انہیں جو ذبح کر کے ان کا قیمہ کر کے پہاڑوں پر رکھا تھا، گوشت ملا دیا۔ اب مرغے کو بلاؤ، آپ سرخاب کو بلاؤ، مرغے کو بلایا، اب ذرات جو ہیں ہر طرف سے آ رہے ہیں، مرغے کی ٹانگوں کو سب کو لگ رہے ہیں، انہوں نے سر لیا اپنے ہاتھ سے، یوں مارا، فرمایا وہی ٹھک لگا مرغے کے ساتھ۔ تو اللہ نے دکھا دیا کہ ایسے ہی ہم ذرات اکٹھا کر کے، اور ابن کثیر نے بڑا عجیب یہاں بیان کیا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کے جو ذرات تھے وہی اللہ نے لگائے، اور اپنی کمال قدرت کے ساتھ اللہ نے زندہ کر کے دکھائی۔ رہی یہ بات کہ حضرت علی جو کہتے تھے جنت جہنم کا پردہ ہٹا دو، پانی تو دے دینا یار، جنت جہنم کا پردہ ہٹا دو تو میرے یقین میں فرق نہیں پڑے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیوں مانگ رہے ہیں یہ دعا؟ فرمایا اطمینان کے درجات ہیں، وہ درجہ جو حضرت علی کو حاصل ہے یہ تو سارے نبیوں کو پہلے سے حاصل ہے، اس سے اطمینان کے بھی آگے سینکڑوں درجات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اطمینان کا اعلیٰ درجہ چاہتے تھے، مشاہدے والا کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں، اللہ نے وہ درجہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ آگے رب تعالی شانہ نے مال کے خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا دیکھو تم ایک بیج ڈالتے ہو، 7 اس کے اندر خوشے نکلتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے ہو، 700 دانے۔ اللہ پاک صدقے کے بال بڑھاتے ہیں، لیکن 2 کام کرنا، ایک احسان نہ دھرنا، دوسرا جس پر صدقہ کرو اسے ایذا نہ پہنچانا۔ یہ 2 چیزیں میرا پلا ہوا ہے تو میں نے تجھے کھلایا ہے، ہر ایک کو جو ہے ڈھول گلے میں ڈال کے بتا رہا ہے، فرمایا اس سے سارا صدقہ ضائع ہو جائے۔ یہ ایسے ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں مٹی پڑی ہو اور پتھر ہے، اس پتھر میں بارش آئی، زور سے صاف کر کے چلی،
اس لیے سفل صفا ہو گیا. اس لیے فرمایا جو غیر اللہ کے لیے صدقہ کرے گا واہ کے لیے یا ایذا پہنچائے گا تو اس صورت کے اندر وہ کیا کرایا سارا ختم. آگے رب العالمین نے فرمایا ربا سے بچو سود سے. یہ سودی ہے، قبر سے اٹھے گا ایسے ہوگا جیسے شیطان اس پر چڑھ گیا. یتخبط الشیطان من المس. یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ بڑے عجیب حرکتیں کرتے ہیں. سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے نبی آئے. فرمایا عائشہ یہ خرافہ کیا ہے؟ خرافہ کہ خرافہ کے معنی ہیں ایسی ذکریات. خرافات خرافہ ہے. فرمایا عائشہ یہ ایک آدمی تھا خرافہ، اسے جنات اٹھا گئے اور مدت یہ جنات کے پاس رہا. پھر جن اسے چھوڑے، پھر عجیب و غریب جنات کے حال سناتا تھا. لوگ کہتے تھے یہ خرافے کے بتائے ہوئے حالات ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایک عورت آئی. امیر المومنین دیکھنا جائز ہوتا تو آپ مجھے دیکھتے، میں جوان لڑکی ہوں، میرا خامد گیا ہے، نہ کچھ خرچہ دے گیا ہے اور نہ کچھ مجھے دیا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، میں اب کیا کروں؟ فرمایا 4 سال انتظار کرو، نہ آئے تو پھر 4 مہینے 10 دن عدت گزار لینا، پھر شادی کر لینا. حضرت علی کے ہاں 70 سال کے بعد آنا پہلے یہی کال لیتے تھے. حضرت عمر کا فتویٰ ہے 4 سال. اللہ کی شان، اس عورت نے 4 سال گزرے، پھر عدت گزاری، پھر شادی کر لی، پھر بچے ہو گئے. وہ پہلا آ گیا. جب پہلا آیا تو امیر المومنین کے سامنے پیش کیا. بھائی کہاں گیا تھا؟ تو اس نے کہا جی مجھے جنات اٹھا گئے. تو جنات کے حالات اس نے سنائے. تو آپ صاحب ظاہر ہے پہلا نکاح ختم جو کیا تھا یہ دوسرے آدمی، وہ نکاح ختم، پھر عدت گزارے گی تاکہ پیٹ کا مسئلہ صاف ہو جائے اور پھر وہی پہلے خاوند کے پاس آئے گی. یہ جنات اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن جیسے جن کسی پر چڑھ گیا ہو سودی ایسے ہی آئے گا. اللہ بچائے. فرمایا یہ ظاہر میں ایسا ہے جیسا ورنیلا آدمی، لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے، جان کچھ نہیں ہے، بڑی معاش ہے، اس میں بڑے پیسے ہیں، لیکن اللہ جب سودی کو پکڑتے ہیں تو بڑی عبرت کا پکڑتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سودی کے مال کو کم کرتے ہیں. رب العالمین سود سے، بیمہ سے، لاٹری سے، ان چیزوں سے بچائے. پھوک مار دینا، لات مار دینا، جتنا بھی کوئی کہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان کا ذرہ ہے تو سود چھوڑ دو. فَاذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سننے کے بعد نہیں چھوڑتا، اللہ کا اور رسول کا اعلان جنگ ہے. اور دیکھو جب 2 ملک لڑتے ہیں آپس میں دشمنیاں ہوں تو پھر وہ جو ہوائی فضائی حملے ہوتے ہیں بڑی بڑی پلیں ڈھیپو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی انسان کی سب سے قیمتی مایا لے لیتے ہیں. کیا؟ ایمان. فرمایا خطرہ ہے سودی کا ایمان اللہ طلب نہ کرے. اس لیے اللہ ہمیں بچائے. مت جانا ہے سود کے قریب، کبھی بھی نہ جانا. لوگ آپ کو دلائل دیں گے، یہ کریں گے، کبھی اس کے قریب نہ جانا، یہ بڑی لعنت. آگے آیت مداینہ آئی ہے، بھائی لین دین جب کیا کرو لکھ لیا کرو. کوئی پڑھا لکھا بلا لیا، دستخط کروا لو. 2 مردوں کے ہونے چاہیے یا 1 مرد اور 2 عورتوں. فرمایا کیونکہ آدمی بھول جاتا ہے لین دین میں. یہ آیت مداینہ ہے، قرآن میں بڑی لمبی آیت ہے، یہ سب سے بڑی ہے. اللہ کی شان رفو کے برابر ایک آیت ہے اور آیت مداینہ ہے. قرض کے احکامات ہیں. فرمایا جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے اس کے احکامات ہیں، یہ سارے بتائے گئے ہیں.
اور یہ قرضے کے معاملہ صاف ہو، لکھت پڑھت ہونی چاہیے. سفر میں ہو لکھت پڑھت نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی قرضہ ہے، فرمایا کہ رہن رکھ لو. رہن کے بھی احکامات ہیں. میں یہ ہمارے کپڑے رہن رکھ لو، یہ ہماری بکری رہن رکھ لو، یہ ہماری چیز رہن رکھ لو. رہن کے احکامات ہیں. آئیں گے قرضہ دیں گے، رہن لے جائیں گے، اس کے بھی احکامات ہیں رہن کے. جیسے اللہ کے نبی کو غلے کی ضرورت تھی، آپ نے 30 سال یہودی سے قرضہ لیا اور زرہ رہن رکھی. آپ کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق نے چھڑائی. تو یہ رہن کے بھی احکامات اللہ نے بیان کیے. آخر میں آمن الرسول سے آخر تک ہے. یہ سورۃ بقرہ کا آخر ہے. ایک روایت میں ہے اپنے مردوں کو سکھاؤ، عورتوں کو سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ اور خواتین کو سکھاؤ. حضرت علی اور حضرت عمر فرماتے ہیں بے عقل ہے وہ آدمی کہ جو ان آیات کو پڑھے، ان آیات کو پڑھ کر نہ سوئے، اور جو ان کو پڑھ کر سوئے گا آمن الرسول سے آخر تک ان کو پڑھ کر سوئے گا تہجد کے برابر اجر ملے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے ملے معراج میں. ایک نمازوں کا تحفہ ملا آپ علیہ السلام کو، اور دوسرا جو شرک نہیں کرے گا آپ کا امتی جنت میں جائے گا. تیسرا آمن الرسول سے آخری آیتیں بغیر جبریل کے واسطے کے اللہ نے آپ کو دی. آگے سورۃ آل عمران شروع کی ہے. اس کی پھر کیا ٹائم ہوگی؟ پھر انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے. رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاصے سے مقصود یہ ہے کہ جو ہمارے مضامین سامنے آئیں، رمضان کی راتیں ہیں پھر نہیں ملے گی، گھبرائے نہیں. شیطان آئے گا کہ جلدی سو جا، بیٹھا ہے تو یہ راتیں نہیں ملے گی. رات تو ادھر جائے گی. باہر آپ جائیں بازاریں بھری پڑی ہیں، ہوٹلوں پر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. شیطان ہے تراویح سے ڈرائے گا. 1 گھنٹے میں ہم تراویح سے فارغ ہو جاتے ہیں اور یہ کچھ خلاصہ عرض کر دیتے ہیں تو آدمی کا شوق بڑھے، آدمی عزم کرے. کوئی اور بیٹھے نہ بیٹھے میں بیٹھوں گا. اس لیے قرآن کریم سے کچھ نہ کچھ لاکھواں ہزارواں حصہ کچھ تو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کا نور دے اور راتیں قیمتی بنانے کی اللہ ہمیں توفیق. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف کر. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا. آج تک جو گناہ ہوئے ہیں سارے اپنے کرم سے معاف کر دے. اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہماری تراویحاں قبول فرما. اے اللہ جو قرآن کریم سنا ہے اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر. مشرق میں، مغرب میں، شمال و جنوب میں جو قرآن حفاظ قرآن پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول کر. اے اللہ عمر ابن خطاب کی قبر کو نور سے بھر دے جس نے یہ مبارک طریقہ جاری کیا. اے ارحم الراحمین رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر گناہ کھرچ کر ہمارے اندر سے نکال دے. ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے. ہماری اولادوں کو اے اللہ نیک بنا. قرآن کی برکت سے ہمیں صحت دے. قرآن کی برکت سے روزی میں برکت دے. اے اللہ تراویح میں اور یا اللہ سحری میں افطاری میں مانگنے والا بنا. قرآن کا والہانہ شغف عطا فرما. اللہ سینکڑوں ہزاروں گنا قرآن کا شوق بڑھا دے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.